کسی کا یہ کہنا کہ جب ایک اللہ، ایک دین، ایک کلمہ اور ایک رسول تو پھر 4 امام کیوں؟ امام بھی ایک ہونا چاہیے، اور چاروں امام حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر چاروں حق پر ہیں تو ان چاروں میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چاروں امام بالکل حق پر، یعنی چاروں صحیح ہیں، اور اماموں میں اختلاف نہیں بلکہ اختلاف صحابہ میں تھا، اور اماموں نے صحابہ کے اختلاف میں سے لیا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس بات پر چاروں امام صحیح کیوں ہیں۔ میں صرف 2 اماموں کی مثال پیش کرتا ہوں ان احادیث سے۔ سنیے حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساجزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے سنا تو بولے کہ بیٹا یہ تو بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ پھر کہا کہ میں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بدعت سے عداوت و نفرت کرتے نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا میں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مگر کسی کو بسم اللہ کہتے نہیں سنا، اس لیے تم کو بھی بسم اللہ زور سے نہیں کہنی چاہیے۔ جب تم نماز پڑھو تو الحمدللہ رب العالمین کہو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے، اور اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ خلفائے اربعہ وغیرہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اکثر تابعین اس کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری، امام مبارک رحمہ اللہ، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 حدیث نمبر 217 نماز کا بیان۔ دوسرا حوالہ ہے نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 نماز کا بیان۔ تیسرا ہے دارمی شریف صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 1228 باب نمبر 210۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عمل کیا۔ اب سنیے دوسری حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ اس حدیث کی اسناد کچھ قوی نہیں۔ اصحاب کرام مثلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر تابعین اسی کے قائل ہیں کہ بسم اللہ یعنی الحمد شریف اور سورت کی طرح اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، اسماعیل بن حماد رحمہ اللہ اور ابو خالد کوفی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 حدیث نمبر 218 نماز کا بیان۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عمل کیا۔ حنفی مسلک میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا سنت ہے، اور شافعی مسلک میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ دونوں احادیث صحیح ہیں، دونوں امام بھی صحیح ہو گئے کیونکہ دونوں کے پاس صحیح حدیثیں ہیں۔ اس قسم کا اختلاف چاروں اماموں میں ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام صحیح ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ضرور یہ سوال ہوگا کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہے تو اس کی بھی دلیل دو۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ سنیے حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان اختلاف کی بابت دریافت کیا، یعنی یہ کہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوگا اس میں کیا مصلحت ہے۔ خداوند تعالی نے مجھے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اصحاب میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، بعض ان میں قوی ہیں یعنی ان میں زیادہ روشنی ہے، بعض ایسے ہیں کہ ان میں روشنی کم ہے، لیکن بہرحال سب روشن ہیں، یعنی جس شخص نے ان کے اختلاف میں سے کچھ لیا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حوالہ ہے مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 897۔
حدیث نمبر 5732 مناقب کے بیان میں۔ دوسرا حوالہ مظاہر حق تتمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 مناقب کے درمیان میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، اسی طرح آپ کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماموں کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کروا دیا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم کی رحمت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سی بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی ہر سنت پر عمل کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم لوگوں پر یہ بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے۔